پریسبیٹرین چرچ سے ہیں ان کے لیے گڈ نیوز ہے کہ دیر از اے پریسبیٹرین چرچ ان لنڈن، سو آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں ایوری سنڈے صبح 10:30 بجے. We are worshiping in English at 10:30, and then 2 o'clock we are worshiping in Urdu and Hindi language. تو آپ ضرور ہمیں جوائن کریں. ہر سنڈے یہ عبادت ہوتی ہے اور ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اس بات کے لیے. تو ایڈریس ہے جی ہمارے چرچ کا 309 وکریج فارم روڈ، ہیسٹن TW50DR. یہ پوسٹ کوڈ ہے اور قریب ترین جو اسٹیشن ہے وہ ہنسلو ویسٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو سیٹرڈے کو 2 بجے ہم عبادت کرتے ہیں، یہ بھی ہمارے چرچ کی ایکسٹینشن ہے جو کہ لوٹن میں ہے، اور چرچ جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے. فیئرلے ہل میتھوڈسٹ چرچ اور نارتھ ڈرفٹ وے لوٹن میں یہ چرچ ہے. اس کا پوسٹ کوڈ ہے LU15JE. تو اگر آپ اس ایریا میں ہیں، لوٹن کے ایریا میں ہیں یا اس کے سراؤنڈنگ ایریا میں ہیں، تو آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. لندن سے بھی تقریباً یہ لیس دین 1 آور یہ جرنی ہے. تو اگر آپ کسی وجہ سے آپ سنڈے کو نہیں آ سکتے چرچ، تو سیٹرڈے کو آپ وہاں پر ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. اور جو فرسٹ سیٹرڈے آف دا منتھ ہے وہاں پر ہم پاک شاہ جو اس کی عبادت کو کنڈکٹ کریں گے. اس سیٹرڈے یہ عبادت ہوگی اور یہ جوائنٹ سروس ہوگی جس میں ہیرو کی کانگریگیشن جو ہے وہ بھی ایشین فیلوشپ ہے، وہ ہمیں جوائن کریں گے. ہیسٹن چرچ کے لوگ جو ہے وہ جوائن کریں گے. تو آپ ضرور آئیے اور ہمارے ساتھ مل کر عبادت کیجیے. بہت زیادہ وہاں پہ کام ہونے والا ہے اور ہماری یہ خوش قسمتی ہے، یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ خداوند نے وہ خوبصورت چرچ ہمیں دیا ہے. فری پارکنگ ہے، بہت اچھا چرچ ہے، اور آپ آئیے اور ضرور ہمیں جوائن کیجیے. بلکہ ایک مشن ہے، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک اسائنمنٹ ہے جو خداوند نے دی ہے تاکہ ہم وہاں پر خدا کا کام جو ہے کر سکیں. تو ابھی کوائر جو آپ نے دیکھی یہ ہمارے چرچ کی جو کوائر ہے اس کے لیے ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. تو آئیے ضرور ہمیں جوائن کریں، خدا ان کی عبادت کیا کریں. اس کے ساتھ ساتھ جو نئے آنے والے دوستوں کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ منڈے ٹو فرائیڈے صبح 9 سے لے کے 10 بجے تک یہ پریئر بریک فاسٹ شو ہوتا ہے، جس میں ہم خدا کا پاک کلام سیکھتے ہیں، مل کر دعا کرتے ہیں اور خدا کی حمد و ثنا کرتے ہیں. تو آئیے ہم دعا مانگیں اور آج کے پاک کلام کے لیے خدا ان کی برکت چاہیں. خدا ہم تیرے شکر تیری تعریف کرتے ہوئے تیرے سندر قدموں میں آتے ہیں اور اے پیارے خدا تیری شکرگزاری کرتے ہیں کہ تو استاد کامل ہے. خدا تو ہمیں سکھاتا ہے. ہم تیرے پاک روح کے لیے تیرے شکر کرتے ہیں جو ہماری عقلوں کو روشن کرتا ہے اور تیرے کلام کے گہرے بھید ہم تک پہنچاتا ہے. پھر خداوند آج کے اس پاک کلام کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں، تیرے پاک روح کی معمولی چاہتے ہیں. بڑی برکت دینا یسوع کے قادر نام میں، آمین. ہم نے متی کے انجیلی بیان میں جو تماثیل ہیں ان کو سیکھا اور ابھی ہم بڑھے ہیں جی مرکز کے انجیلی بیان کی طرف، اور اس میں جو دوسری تمثیل ہے آج اس پر ہم غور کر رہے ہیں. یہ جو تمثیل ہے تھوڑی سی کنٹروورشل بھی ہے، اور کنٹروورشل اس سینس میں ہے کہ لوگ اس کی اپنے ذہن کے مطابق، اپنی ضرورت کے مطابق جو ہے اس کی تفسیر جو ہے وہ کرتے ہیں. حقیقت میں کون سی چیز جو ہے وہ ہمیں پاک کرتی ہے اور کون سی چیز جو ہے ہمیں ناپاک کرتی ہے. وی آر ویری کانشیس. انسان ہوتے ہوئے ہم اس بارے میں بہت زیادہ شعور رکھتے ہیں، احتیاط کرتے ہیں، اسپیشلی ان دنوں میں جب کہ کووڈ کی وجہ سے، کورونا وائرس کی وجہ سے یہ کہا گیا جی آپ اپنے ہاتھ دھوئیں اور جو ہے وہ سینیٹائز کریں اپنے آپ کو. میں دیکھتا ہوں کہ لوگ جو ہے وہ اتنے کانشیس ہو گئے ہیں کہ کئی لوگ تو بار بار جو ہے وہ ہاتھ دھوتے ہیں. اٹس ویری گڈ، چلیں اچھی بات ہے اپنے آپ کو پاک صاف کرنا. تو ہم اس بات کے بارے میں کنسرن ہیں. ایک چھوٹی سی جسٹ آپ کو تھوڑا سا صبح صبح خوش کرنے کے لیے، وہ جن دنوں میں لیڈی ڈیانا جو ہے وہ پاکستان گئی تو وہاں پر انہوں نے مختلف جگہوں پر انہوں نے وزٹ کیا، تو کسی نے وہ یہ جوک جو ہے وہ شیئر کی. انہوں نے کہا کہ ایک عورت جو ہے وہ ایک سائیکالوجسٹ کے پاس گئی
اور انہوں نے اس کو کہا ماہر نفسیات کو کہ بھی میرا جو شوہر ہے وہ ہاتھ نہیں دھوتا. تو ڈاکٹر نے کہا کہ کیا وجہ ہے, کیا ہو گیا؟ کہتے کہ جب سے وہ لیڈی ڈیانا سے ہاتھ ملا کے آیا نا تو وہ ہاتھ نہیں دھو رہا. تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان چیزوں کے معاملے میں بہت زیادہ وہ فصیح ہوتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جس دور میں خدا یسوع مسیح نے یہ تعلیم دی, فقی فریسی جو تھے وہ ٹریڈیشنل جو لا تھا, جو ایک روایات تھی, ان کو لے کر چلے ہوئے تھے. اور خدا یسوع مسیح نے ٹریڈیشنلزم کو جو ہے وہ اس کو ڈفرنٹ طریقے سے اس کو لوگوں کو سکھانے کی کوشش کی کہ کچھ روایات جو ہیں وہ اچھی ہیں, ہمیں ان کو فالو کرنا چاہیے. اور جو ٹریڈیشنل لا ہے اس کو کس طریقے سے ہمیں فالو کرنا ہے. we don't have to be very rigid in that. جیسے کہ فقی فریسی تھے اور وہ ان کا جو ایمان تھا they were orthodox, they were so rigid. اور خدا یسوع مسیح کے ساتھ جب وہ آرگومنٹ کرتے تھے تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی آپ کے جو شاگرد ہیں وہ ہاتھ دھوئے بغیر جو کھانا کھا لیتے ہیں. تو یہ جو بزرگوں کی روایات ہیں ان کے مطابق یہ نہیں چلتے. اور کیونکہ روایت یہ تھی ان کی یہ ٹریڈیشن تھی کہ جب تک وہ ہاتھ نہیں دھو لیتے تھے وہ کھانا نہیں کھاتے. تو جب بازار سے گھر آتے تھے تو پہلے وہ غسل کرتے تھے, اس کے بعد وہ کھانا کھاتے تھے. تو دیز ور دا ریچولس. اور بہت ساری چیزیں جو ہیں ہم جو جوش کلچر ہے ان سے لوگوں نے اڈاپٹ کیے ہیں, اسپیشلی جو مسلم جو بہن بھائی ہیں, جیسے وہ وضو کرتے ہیں, طہارت کے معاملات جو ہیں اس کے بارے میں, کیسے نماز پڑھنی ہے اور کیسے انہوں نے وضو کرنا ہے, یہاں تک پانی آنا چاہیے کانوں میں, یہ مطلب there are so many things and we are very much influenced by these kind of the rituals and style of worshipping the God. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ برتنوں کو صاف کرنا اور کیسے ان کو کلین کرنا ہے. تو آؤٹ ورڈ جو ایک ریچول جو تھی, جو اپنے آپ کو طہارت جس کو کہا جاتا ہے, اس کو وہ کس طریقے سے سر انجام دیتے تھے. تو خداوند نے جو آؤٹ ورڈ جو سپرفیشل جو ایک جو ریچولز ہیں ان کو خداوند نے کنڈیم کیا, اور خداوند نے کہا یہ امت ہونٹوں سے تو میری تعظیم کرتے لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں, بے فائدہ میری پرستش کرتے, کوئی انسانی کام کی تعلیم دیتے ہیں. کہا کہ تم آدمیوں کو حکم کو بڑا مانتے ہو. انہوں نے جو اس کی تفسیر کی ہے کہ کیسے آپ نے ہاتھ دھونے ہیں, کیسے آپ نے برتن دھونے ہیں, کیسے آپ نے کھڑے ہونا ہے, کیسے آپ نے ہاتھ باندھنے ہیں. تو یہ جو نماز پڑھنا ہے, جو خدا ان کی عبادت کرنا ہے, پرستش کرنا ہے, ان کے معاملے میں جو روایات ہیں ان کو تو آپ بہت دیکھتے ہو, لیکن جو ایکچوئل جو سٹائل ہے, جو خداون کی جو ریکوائرمنٹ ہے, جو خداون ہم سے چاہتا ہے, جو ڈسپلن ہے, جو نظم و ضبط ہے, وہ کون سا ہے جو خداون ہم سے چاہتا ہے. واٹ از دا ریئل جو سٹائل آف ورشپ ہے وہ کیا ہے, اور ریئل ڈیفائلمنٹ جو ہے, حقیقی جو ناپاکی ہے وہ کیا ہے. تو یہ دو باتیں جو ہیں یہ خداون یہاں پر جو ریلیجس پیپل تھے, جو بڑے مذہبی تھے, جو فنیٹک تھے, فنڈامنٹلسٹ تھے, ان کو اور دوسرے لوگوں کو خداون نے پھر اپنے شاگردوں کو بھی اس تمثیل کے بارے میں خداون نے سکھایا کہ انسان کو کون سی چیزیں ہیں جو ناپاک کرتی ہیں. اور خداون نے بڑی خوبصورت جو ہے یہاں پر ایک تو جو تعلقات کی بات ہے, جو پریکٹیکلٹی کی بات ہے, وہ خداون نے سکھائی کہ آپ اپنے ماں باپ کی جو ہے وہ عزت نہیں کرتے, اور جو چیزیں کو درکار ہوتی ہیں وہ آپ کہتے نہیں میں نے قربان کر دی ہیں, میرے پاس نہیں ہے. تو ہماری جو پرائورٹی ہے وہ کیا ہے, ٹرو ورشپ جو ہے وہ کیا ہے. اور ابھی تک انفارچونیٹلی ہم لوگ جو ہیں وہ حقیقی جو عبادت ہے, اس کی جو ٹرو اسپرٹ ہے ورشپ کی, اس کو ہم نہیں سمجھ پائے. ڈبلیو ٹوزر کی ایک بڑی خوبصورت کتاب ہے واٹس ہیپن ٹو اوور ورشپ. ضرور اگر آپ کو ملے تو ضرور آپ اس کو پڑھیے گا. میں کتابیں ادھار نہیں دیتا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ وہ ہمارے ایک استاد محترم جو تھے وہ کہا کرتے تھے کہ جی کتاب کی چوری نہیں ہوتی, وہ مذاق کیا کرتے تھے ڈاکٹر اسلم زیائی صاحب. تو کچھ لوگ شاید اس بات کو مانتے. میں نے بہت سارے لوگوں کو کتابیں دی, اور میری تھوڑی سی اس بارے میں میموری جو ہے نا خراب ہے, بھول جاتا ہوں.
تو انہوں نے بھی کہا کہ چلو ٹھیک ہے بھائی صاحب بھول گئے تو کیا دینی، میری اپنی جو لائبریری ہے، ایک تو میں اپنی لائبریری دکھاتا بھی نہیں ہوں کسی کو کیونکہ یہ میرا اثاثہ ہے نا، تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کتاب لے جاتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں، اور میں بھی بھول جاتا ہوں، لیکن اگر آپ کسی سے کوئی چیز بورو کرتے ہیں تو پلیز اس کو دے دیا کریں، واپس دے دیا کریں۔ تو کہتے ہیں چلو جو بھائی صاحب کو بھی، پہلے وہ ہوتا تھا وہ ٹیپس ہوتی تھی، آپ کو معلوم ہوگا، تو وہ میں جو چلاتا تھا اس پہ ریڈیو پہ، تو بہت سارے لوگوں نے کہنا ویسے وہ گیت بڑا پیارا تھا، ذرا مجھے دے دے میں کاپی کر لوں گا۔ پہلی تو بات ہے کہ یہی بڑی غیر اخلاقی بات ہے کہ آپ اس کو کاپی کریں کسی کتاب کو یا ٹیپ کو، کیونکہ کسی کی اس پہ جو ہے محنت ہوئی ہے، روپیہ پیسہ خرچ ہوا ہے۔ تو بہت سارے لوگ اچھا میں سن کے آپ کو دے دوں گا، تو مجھے بھی بھول جانا، انہوں نے کہنا چلو جی پھر مجھے کہنا یاد ہے نا یار وہ میری وہ ٹیپ کدھر گئی ہے، میری سی ڈی کدھر گئی ہے، یا میری وہ بک نہیں مجھے مل رہی۔ تو اب میں نے تھوڑا سا نا اس پہ کنٹرول کیا ہوا ہے۔ تو بڑی خوبصورت کتاب ہے واٹس ہیپن ٹو ورشپ۔ اس میں ڈبلیو ٹوزر یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو عبادات ہیں وہ جیسے خداون چاہتا ہے ویسے نہیں ہے۔ ٹرو ورشپ جو ہے، ورشپ کیا ہے؟ خداون کے ساتھ ایک ہونا۔ تو یہاں پر وہ خداون یسوع مسیح جو باطل جو فالس ورشپ ہے اس کو کنڈیم کرتے ہیں کہ اگر آپ کی جو پرائیورٹی ہے، جو آپ کی ذمہ داری ہے، اور خدا نے دو جگہ اس بات کو، ایک تو یہ کہ اگر آپ کے ماں باپ کو چیز کی ضرورت ہے تو آپ کہیں گے جی وہ تو میں نے وہ تو قربان ہوگی اور اب وہ میں نہیں دے سکتا۔ دوسری یہ ہے کہ جو ہم دیکھتے ہیں پہاڑی واز میں کہ اگر تو قربان گاہ پر قربانی گزارنے جائے اور تجھے یاد ہے کہ تجھے اپنے بھائی سے ناراضگی ہے تو پہلے جا کر اپنے بھائی سے صلح کر اور پھر آ کر قربانی گزار۔ تو ٹرو ورشپ جو ہے your relationship with your God and then your relationship with human being. There is a balance in that. اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ خدا خدا کرتے رہیں اور انسانوں سے پیار نہ کریں، انسانوں سے پیار کریں اور خدا کی عبادت نہ کریں، ہیومنسٹ بن جائیں، یعنی میں انسانوں کی فکر کر رہا ہوں، میرے لیے سب سے زیادہ ضروری بات ہے۔ دونوں چیزیں جو ہے نا، اٹس ویری بیلنس ٹیچنگ، لو تھائی گاڈ اینڈ لو تھائی نیبر، اپنے پڑوسی سے محبت کرنا اور اپنے خدا سے محبت کرنا۔ تو خداوند نے کہا کہ ایسی عبادات جو ہیں وہ خداوند کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے۔ آگے چل کر خداوند یسوع مسیح نے ایک تمثیل جو ہے، چند آیات ہے لیکن بڑی پاورفل ہے اور اس کو بڑا مس یوز کیا جاتا ہے، میں اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ خداوند نے یہ کہا کہ میری سنو اور سمجھو، دو باتیں دیکھیں یہاں پر۔ خداوند نے یہ کہا کہ سنو اور سمجھو، ہم سنتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں۔ تو خداوند یہ کیا چاہ رہے ہیں یہاں پر؟ سنو اور سمجھو۔ اپنے آپ سے کہیں، شاید مجھے پتہ نہیں کون آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے، لیکن آپ ضرور اپنے آپ سے یہ کہیں کہ سنو اور سمجھو۔ کیا سنو؟ سنیے، کوئی چیز باہر سے آدمی میں داخل ہو کر اسے ناپاک نہیں کر سکتی، مگر جو چیزیں آدمی میں سے نکلتی ہیں وہی آدمی کو ناپاک کرتی ہیں۔ اس آیت کو نا بہت سارے جو دوست ہیں وہ کہتے ہیں، جو شراب نوشی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں جی بائبل میں لکھا ہے کہ کوئی چیز جو ہے وہ باہر سے ناپاک نہیں کر سکتی۔ تو یہی غلط فہمی جو میں دور کرنا چاہ رہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں جی دیکھیں جی خداوند نے تو سب چیزوں کو پاک کر دیا، تو جب آپ شراب نوشی کرتے ہیں تو وہ تو آپ کو ناپاک نہیں کرتی، بلکہ خداوند نے کہا کہ جو چیزیں اندر سے نکلتی ہیں وہ ناپاک کرتی ہیں۔ تو میرا ان کو یہ مشورہ ہے، میری یہ صلاح ہے کہ اگر آپ سوچتے ہیں کہ سب چیزیں پاک ہیں تو پھر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ جو آپ نہیں کھاتے، جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں، آپ کانشیس ہوتے ہیں کہ نہیں یار یہ چیز میں نے نہیں کھانی ہے نا، میری عقل جو ہے وہ نہیں مان رہی، تو آپ اس کو بھی کھائیں۔ ان چیزوں کو آپ کیوں نہیں کھاتے؟ اگر آپ ساگ پات باقی جو کھا لیتے ہیں ہے نا، سبزیاں کھا لیتے ہیں، تو آپ گھاس نہیں کھاتے، کہتے ہیں وہ نہیں یہ نہیں کھانا، گھاس کھانے والی چیز نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ کو عقل ہے کہ نہیں کہ گھاس نہیں کھانی، میں نے ساگ کھانا ہے، میں نے پالک کھانی ہے، میں نے ویجیٹیبل کھانی ہے، گھاس نہیں کھانی۔ وہ تو عقل ہے، وہ سمجھ ہے۔ تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ خداوند نے اگر یہاں پہ کہا تو جو چیزیں بھی ہیں اب آپ ان کو کھاتے جائیں۔ ابھی بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ کورونا وائرس پھیلا ہے، یہ جو چائنیز جو کھاتے ہیں، میں کیا اس کے بارے میں بتاؤں، کیونکہ میں نے تو دیکھ کر ان کو آیا ہوں کہ کیا کیا کھاتے ہیں، اور آپ بھی جانتے ہیں کہ جو بچھو شچھو جو ڈڈو شڈو سب مینڈک شینڈک سب کھائے جاتے ہیں۔
تو بات یہ ہے کہ ہم ان کے بارے میں چیزوں کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے. خداوند نے ایک خوبصورت چیز جو ہے ہم سب کو دی ہے, سنیے اور سمجھیے, وہ ہے ول پاور, انٹلیکچوئل پاور. خداوند نے ہمیں سمجھ دی ہے, عقل دی ہے. ہم ریشنل ہے, ارریشنل نہیں ہے. ہم اپنی جبلت کے ساتھ نہیں بلکہ عقل کے ساتھ, زندہ جانور جو ہیں وہ ارریشنل ہیں, وہ ریشنل نہیں ہے, ان میں عقل نہیں ہے نا. تو ہمیں جب خداوند نے سمجھ دی ہے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی چیز ہمارے لیے اچھی ہے اور کون سی اچھی نہیں ہے. اب اگر میں اس تفصیل کی طرف جاؤں اور اس کو بیان کروں کہ شراب سے کیا کیا قباحتیں جو ہیں وہ شراب نوشی سے, یا جو بھی سگریٹ پینا ہے یا باقی جو چیزیں ہیں, لاٹری ہے, اس طرح کی جو چیزیں ہیں. دیکھیں, جب آپ فینٹیسی ورلڈ میں رہتے ہیں نا, حقیقی دنیا میں نہیں ہوتے, تو بہت ساری پرابلم ہوتی ہیں. دیز تھنگس, چاہے وہ لاٹری ہے, چاہے وہ روپیہ یہ جوا ہے, چاہے کوئی شراب نوشی ہے, کوئی اور نشہ ہے, these things are taking you into the fantasy world. ایک ایسی دنیا میں آپ کو لے جاتی ہیں جو حقیقی دنیا نہیں ہوتی. جو شراب پی لیتا ہے سمجھتا میں بس اب جانا چاند پہ چلا گیا ہوں, اور جو باتیں وہ کرتے ہیں وہ بڑی عجیب سی باتیں ہوتی ہیں. اسی طرح جو لوگ لاٹری کھیلتے ہیں وہ ایک فینٹیسی ورلڈ میں, اچھا جی میں جیت جاؤں گا تو میں یہ کروں گا. اب اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ it's a real cause of depression. آپ پریشان ہو جاتے ہو, میں نے اتنی لاٹری ڈالی, میری لاٹری نکلی. آپ اسکیپزم جو ہے نا, راہ فرار اختیار کرنا حقائق سے. جو لوگ شراب پیتے ہیں, نشہ کرتے ہیں, چاہے وہ کینابس ہے, چاہے چرس ہے, چاہے جو بھی ہے, مجھے تو ان کے نام بھی نہیں آتے ساری چیزوں کے. لیکن اگر آپ کوئی بھی نشہ کرتے ہیں, چاہے آپ کسی طرح کا بھی نشہ, تو آپ راہ فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں. جو ریئل ورلڈ ہے اس میں آپ نہیں رہنا چاہتے. اپنی پرابلم جو ہوتی ہیں ان کو آپ ان کے بارے میں ان کو فوکس نہیں کرنا چاہتے. یار میں بڑا پریشان ہوں, میں تھوڑی سی پی لوں, ذرا تھوڑا سکون ہو جائے گا, ہے نا. تو یہ اسکیپزم جو ہے اٹس ویری ڈینجرس. بی اے مین, حالات کو فیس کریں, ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں. کتنی دیر کریں گے آپ؟ اگر آپ پی لیتے ہیں, چلیں جی چند گھنٹے سو لیا آرام, پھر آپ ریل ورلڈ میں آ جاتے ہیں. ریل ورلڈ میں آتے ہیں پھر سوچتے ہیں یار وہ تو پرابلم تو وہی ہے نا. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جو چیزیں خداوند نے کہی ہیں کہ انسان کے اندر سے نکلتی ہیں, اب وہ بھی اسی کا نتیجہ ہے. گالیاں, لالچ, زناکاری, قتل. کئی لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ کہتے ہیں کہ جی وہ پی لیتے ہیں اور پھر کسی کے ساتھ وہ زیادتی کرتے ہیں یا برا بھلا کہتے ہیں, یار سوری پاجی میں نا بڑی پی لی سی ادھر, مجھے ہوش نہیں سی. ایک ہمارے بڑے اچھے دوست بھی ہیں, میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا, he was drunken. تو کسی محفل میں تھے, شادی کی ضیافت تھی, وہاں بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ تھوڑا سے آؤٹ ہو گئے. آؤٹ بھی خاصے ہو گئے کہ وہ مجھے گلے لگا کے تو بڑی عجیب حرکتیں کر رہے تھے, اور میری نیس کو کہہ رہے تھے وہ میں مار چھڑنا ہے میں. تو مطلب عجیب طرح کے بہیو کر رہے تھے. میرا جو اسکارف تھا اس کو لے کے تو وہ کھینچ رہے تھے. مجھے پتا تھا کہ یہ بندہ اب جو ہے نا ڈرنک ہو گیا. تو ہمارے چرچ کی ایک بڑی عزیز خاتون ہے, انہوں نے اس کو دیکھا, ناراض بھی ہوئی. تو میں نے خیر اس کو کچھ نہیں کہا. تھوڑے دنوں بعد وہ مجھے ملے, کہنے لگا ہم سوری بھائی صاحب, میں اس وقت ہوش میں نہیں تھا, میں ڈرنک تھا, تو اس لیے میں آپ کے ساتھ ایسے بہیو کر رہا تھا, شرارتیں کر رہا تھا. میں نے اسے کہا کہ بھائی میں اس بات پہ بلیو نہیں کرتا. میں نے کہا کہتے نہیں کیوں؟ میں نے کہا آپ اپنی بیوی کو تو آپ بیوی کہہ رہے تھے, اس کو باجی نہیں کہہ رہے تھے, اس کو بہن نہیں کہہ رہے تھے. آپ کو یہ سمجھ ہے تھی کہ وہ میری بیوی ہے نا, اس کو آپ بہن نہیں کہہ رہے تھے. آپ کو یہ پتا نہیں تھا کہ یہ پادری صاحب ہیں. اس وقت آپ کو یہ ہوش تھی. یہ ساری خرمستی ہوتی ہے کہ جی لو جی میں ڈرنک ہو گیا تھا, مجھے ہوش نہیں تھی. بیوی کو مارنا, گالیاں نکالنا, دوسروں کے ساتھ جھگڑا کرنا. میں بہت ساری شادیوں میں نے دیکھا لوگ ڈرنک ہو کے تو بدتمیزی شروع کر دیتے ہیں, وہ ساری شادی کو سپوائل کر دیتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں نہیں جی اس کا ماڈریشن آف الکوہول, جی ٹھیک ہے جی کوئی بات نہیں جی, وہ خداوند نے تمہیں میں بنائی تھی. یار انہوں نے میں وہ پانی سے بنائی تھی, انہوں نے کوئی بھیوری نہیں وہاں پہ لگا لی تھی
نشہ بازی جو ہے کسی طرح کی بھی، خدا کے کلام کے مطابق خدا اس کو بتاتے ہیں کہ نشہ باز جو ہے، شرابی جو ہے، خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں. گالی دینے والا، آپ اس کو چھوٹی سی بات سمجھتے ہیں. تو یہاں پر خدا نے کہا کہ وہ چیزیں، وہ برے خیال، وہ گندی باتیں، حرام کاریاں، چوریاں، خون ریزیاں، زناکاریاں، لالچ، بدیاں، مکر، شہوت پرستی، بد نظری، یہ لوگ پی لیتے ہیں تو وہ دوسروں کی وائف کو، دوسروں کی بیٹیوں کو، بہوؤں کو عجیب نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں یار سوری میں تو ڈرنک تھا، مجھے ہوش نہیں. میں ایک شادی کی محفل میں تھا تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ ایک شخص ڈرنک ہو کے وہ دوسری کی بیوی کو کھین کھین کے آؤ جی ڈانس، ساتھ یہ بھی کہہ رہا آؤ جی پہن جی ڈانس کریے. اس کا ہسبینڈ بیچارہ بڑا انکمفرٹیبل ہو رہا تھا کہ یار یہ بندہ کیا ہے یار. پلیز پلیز ایسی اپنے دماغ میں ایسی چیزوں کو لے کر اپنی طرف سے ان کی تفسیر نہ کر لیا کریں. اور وہ ایک اور بھی وہ جو ورد پیش کرتے ہیں کہ جی خداوند نے تموتی سے کہا تھا، پالوس رسول نے تموتی سے کہا کہ میدی کی خرابی کے باعث تھوڑی سی عمل میں لایا کر. یار وہاں پر پانی کی پرابلم تھی، وہ جو پانی آتا تھا، وہ جو پائپ ہوتے تھے، جو آپ دیکھتے ہیں کہ جو بانس ہوتا ہے اس کے ذریعے پانی آتا تھا، اور اس میں ذرات جو ہے وہ آ جاتے تھے، مٹی کے ذرات آ جاتے تھے. اس کو پرابلم تھی کڈنی کی، تو اس کو یہ کہا گیا کہ چلیں تو اگر کڈنی کی پرابلم کی وجہ سے اگر تو بیئر یا جو کا پانی ہے وہ اگر پیتا ہے تو اس کو اجازت دیے گی اسپیشل. دیکھیں جو ریڈ وائن ہے اس کو بھی ڈاکٹر سجیسٹ کرتے ہیں اٹس گڈ فار یور ہارٹ، لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ سب کو دل کی بیماری ہو جائے. پاکستان میں ہم دیکھیں کہ جو نان کرسچن ہے وہ کرسچن کے نام پہ لائسنس لے لیتے ہیں، شراب پیتے ہیں اور بدنام چارے کرسچن ہوتے ہیں. اور وہاں پر جو ڈاکٹر سے لیٹر لینا کہ جی ہاں جی مجھے ہارٹ کی پرابلم ہے، مجھے لکھ دیں جی لائسنس بنا دیں. اور ایک میرے دوست سے مجھے کہنے لگے یار وہ بریگیڈیئر صاحب جو ہیں وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. میں نے کہا جی بریگیڈیئر صاحب سے میرے کیا کام پڑ گیا. خیر میں گیا ہوں بریگیڈیئر صاحب کے گھر پہ اور انہوں نے بڑا مجھے اچھے طریقے سے ویلکم کیا، چائے شائے بنائی ہے وہ. تو میں سے پوچھنا اچھا جی آپ رومن کیتھولک پریسٹ ہیں یا آپ پروٹیسٹنٹ ہیں؟ میں نے کہا جی میں پروٹیسٹنٹ ہوں. اور نہیں جی یہ آپ والا کام نہیں ہے. میں نے کہا جی وہ کیا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا. کہتے یار وہ جب ہم پہلے جب ہم گئے تھے آرمی میں اس دور میں ہماری جو میس ہوتی تھی، جو ہوٹل ہوتے تھے وہاں پر الاؤڈ تھا ڈرنک کرنا، تو یار وہ عادت بن گئی ہے. تو لیکن آپ تو لائسنس نہیں بنوا کے دیں گے، تو نہیں یہ آپ والا کام نہیں ہے. تو اس کے بعد اس شخص نے مجھے دوسری طریقے سے سیو بھی نہیں کیا کیونکہ ان کی مرضی پوری نہیں ہوئی. تو بعض کا تو کیا کرتے تھے کہ کرسچن کو ان کے نام پہ لائسنس لے لیتے اور پھر وہ شراب نوشی کرتے تو بدنام بیچارے جو ہیں وہ مسیحی ہو جاتے. شراب نوشی ایسی باتیں جن کو آپ جسٹیفائی کرتے ہیں خدا ان کے پاک کلام میں سے، عزیزو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. کون سی چیزیں جو ہیں وہ انسان کو ناپاک کرتی ہیں، اور ہمارے جو ایکشنز ہیں آف کورس یہ جو ایک لمبی لسٹ دی گئی ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں ہر ایک بات کے بارے میں اس پہ پورا سرمن جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے. بٹ دیز جو سن ہے، دیز سنز آر دا پروڈکٹ آف آور ایکشن. دیکھیں جب آپ کو یہ پروڈکٹ بناتے ہیں تو اس پہ کام کرتے ہیں، تو یہاں پر جو مختلف جو یہ پوری ڈاکٹرنز آپ کہہ لیں کہ پورا اس پہ جو ہے نا ایک سیشن جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، جن میں چوریاں ہیں، حرام کاریاں ہیں، خون ریزیاں ہیں، زناکاریاں ہیں، لالچ ہے. لالچ دیکھیں اب یہ اس پہ ایک پوری جو ایک آپ کہہ لیں کہ سیشن جو ہے وہ درکار ہے کہ لالچ کس طریقے سے انفرادی طور پر، شخصی طور پر، آپ کو خاندانی طور پر، کلیسیائی طور پر نقصان پہنچاتا ہے. تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو کہ انسان کے اندر سے نکل کر تو اس کو ناپاک. اب اندر سے کیسے نکلتے ہیں، کون سی چیزیں انسان کو ڈیفائل کرتی ہیں، کون سی چیزیں جو دل سب چیزوں سے زیادہ ہیلا باز ہے. آپ کا مائنڈ جو ہے وہ ایک کہہ لیں کہ کنٹرول کرتا ہے آپ کے پوری باڈی کو، اور دل جو ہے وہاں پر یہ خیالات جو ہیں، یہ سوچیں جو ہیں وہاں پر پیدا ہوتی ہیں. اور خدا کا کلام بتاتا ہے کہ جو دل ہے وہ سب چیزوں سے زیادہ ہیلا باز ہے. تو جو گناہ کا جو اوریجن ہے، جہاں سے گناہ پیدا ہوتا ہے، وہ آپ کی سوچ ہے، آپ کا دل ہے، آپ کے خیالات ہیں. اور all these sins جو پوری لسٹ دی گئی ہے، these sins are the product of your thinking, your mindset, your attitude. آپ کی جو سوچ ہے یہ اس کا نتیجہ ہے. ایول تھاٹس جو ہے، شیطانی
جو خیالات ہیں، سوچیں جو ہیں، اور اس لیے ہمیں اپنے دل کو دیکھنا ہے، اس پہ ہمیں غور کرنا ہے کہ ہمارا دل جو ہے وہ کیسا ہے. اور خداوند نے اس بات پر بہت زیادہ زور دیا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جو پہاڑی واز ہے، سرمن دا ماؤنٹ، جس میں مبارک بادیاں جو ہیں، خداوند نے یہ کہا کہ مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہے، کیونکہ وہ خداوند کو دیکھیں گے. اگر ہمارا دل پاک ہے، داؤد کے بارے میں خداوند نے کہا کہ میرے دل کے موافق مجھے ایک شخص مل گیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ خداوند کے لوگوں کی فکر کرتا، اس کے اندر خداوند کے لوگوں کی غیرت تھی. تو جو یہ تمام چیزیں ہیں جو ہمیں ناپاک کرتی ہیں، اور جس میں لالچ ہے، ہمکاریاں ہیں، زناکاریاں، یہ انسانی سوچ کا، انسان کے دل کا جو ہے یہ نتیجہ ہے. اس لیے عزیزو، ہمیں بہت زیادہ اس بات پر غور کرنا ہے، اور خدا ان کے لوگ ہوتے ہوئے ہمیں اس بارے میں سوچنا ہے، غور کرنا ہے. اپنے دل کی حفاظت کیجیے، اپنے ذہن کی حفاظت کیجیے. خداوند سے درخواست کریں کہ ہمارے دل، ہمارے خیالات کو ہمیشہ اپنے قبضہ میں رکھے. میں جب ان باتوں کو دیکھتا ہوں کہ ہمارے جو ارد گرد کا جو ماحول ہے، وی آر لیونگ ان اے ویری لبرل سوسائٹی. ہم ایک ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں جہاں پر لوگ جو ہے انہوں نے گناہ کو جو ہے وہ گناہ کہنا چھوڑ دیا. ہم نے جیسے ہوتا ہے نا، دیکھیں، اگر آپ لیٹ سے اگر آپ ایک جوس کی بوتل لیتے ہیں اور اس کے اندر آپ جو ہے وہ زہر ڈال دیں، اور اوپر لکھا ہو، جوس کا نام لکھا ہو، یہ مینگو جوس ہے، یہ ایپل جوس ہے، تو ٹائٹل بدلنے سے اس کے اندر جو زہر ہے وہ ختم نہیں ہو جائے گا، وہ زہر ہی رہے گا. ہم نے اس لیبل کو چینج کر دیا ہے، اور جو اس کی جو پرابلمز ہیں اس کو ہم نہیں سمجھ پاتے. عزیزو، گناہ گناہ ہے. یہاں پر گناہ کبیرہ یا صغیرہ کی بات نہیں ہے. جو ہمارے مسلم بہن بھائی جو بلیو کرتے ہیں، گناہ جو ہے وہ گناہ ہے، چاہے کسی بھی شکل میں ہو. یہاں پہ گناہ چھوٹا یا بڑا نہیں ہے. گناہ جو ہے وہ خداوند کے حکم کو نہ ماننا ہے، خطا کرنا ہے. اور ایسی باتیں جو ہیں وہ بیوقوف لوگ جو ہیں وہ سوچتے ہیں، احمق جو ہیں، جن کے بارے میں زبور نے کہتا ہے کہ احمق نے اپنے دل میں کہا کوئی خدا نہیں. عزیزو، جیسے کہ میں نے شروع میں یہ بات کہی کہ آپ کا دل جو ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے، اور ہمیں اپنے دل کی جو ہے وہ حفاظت کرنی ہے. کیونکہ اگر آپ کا دل خداوند کے ساتھ ہے اور آپ خداوند سے پیار کرنے والے ہیں، تو پھر کبھی بھی آپ ان باتوں کو آپ نہیں کریں گے. خداوند کا پاک کلام کو دیکھیے کہ ہمیں اپنے جو کردار کو، اپنی سوچ کو کس قدر ہم نے اس پر فوکس کرنا ہے. میں چاہوں گا کہ چند جو مرزا ان کو میں آپ کے ساتھ بانٹوں. میرے ساتھ دیکھیے خدا کے پاک کلام کو، مقدس متی کا انجیلی بیان، اس کا 15 باب. یہ جو خداوند نے جو باتیں کہی ہیں نا، دیکھیں یہ اتنی کامن ہے کہ یہی باتیں جو آپ اس کو متی کے انجیلی بیان میں دیکھتے ہیں کہ جو باتیں انسان کے اندر سے نکلتی ہیں وہ اس کو ناپاک کرتی ہیں. تو خداوند چاہتا ہے کہ ہم اپنی گفتگو پر کنٹرول کریں، اپنی زبان پر کنٹرول کریں، کیونکہ یہ آپ کے مائنڈ سیٹ کو شو کرتی ہے، آپ کی سوچ کو جو ہے یہ ظاہر کرتے ہیں. میں چاہوں گا کہ ہم لوکا کا انجیلی بیان، اس کا 6 باب اور اس کی 45 آیت کو دیکھیں گے. کنٹرول یور ٹنگ. اپنی، اور یعقوب بھی اس بارے میں ہمیں سکھاتے کہ اپنے زبان پر ہمیں کنٹرول ہونا چاہیے. خدا ان کے پاک کلام کو دیکھیے، مقدس لوکا کا انجیل 6 باب اور اس کی 45 آیت. اچھا آدمی اپنے دل کے خزانے، کہاں سے جی؟ اچھا آدمی اپنے دل کے اچھے خزانے سے اچھی چیزیں نکالتا ہے، اور برا آدمی برے خزانے سے بری چیزیں نکالتا ہے، کیونکہ جو دل میں بھرا ہے وہی اس کے منہ پر آتا ہے. اب دیکھیں، دل کو یہ نہیں کہ وہ گوشت کا کوئی لوتھڑا ہے، صرف وہی دل ہے. دل ایک آپ کی ایک ایسی وہ فیکٹری ہے جہاں سے یہ ساری پروڈکٹ جو ہیں وہ نکلتی ہیں. تو خدا نے فرمایا اچھا آدمی
اپنے دل کے اچھے خزانے سے اچھی چیزیں نکالتا ہے اور برا آدمی برے خزانے سے بری چیزیں نکالتا ہے. آپ کا جو دل ہے وہ آپ کے ایمان کی عکاسی کرتا ہے. رومیوز کا 10 باب اور اس کی 10 آیت. تھوڑی سی بائبل اسٹڈی بھی ہو جائے کیونکہ باتیں تو ویسے تو دنیاوی باتیں تو ہم کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ میں خدا کے پاک کلام کی روشنی میں آپ کو ان باتوں کو سکھاؤں. تو اپنے دل پر غور کریں کہ یہ آپ کے دل میں سے کیسی چیزیں جو ہے وہ نکلتی ہیں. سورس آف فیتھ، جو دل ہے یہ آپ کے ایمان کی عکاسی کرتا ہے. 10 باب اس کی 10 آیت کو دیکھیں گے. کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے. تو اگر آپ کے دل میں ایمان نہیں ہے، آپ کا دل جو ہے وہ ایمان سے خالی ہے، تو آپ کیسے اس کو ایکسپریس کریں گے؟ نجات کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے. اس لیے یہ بڑی ضروری بات ہے. اب اگر ہم پاک کلام میں سے اس بات کو دیکھیں کہ بہت سارے جو لوگ جن کے دل جو ہیں وہ برے ہو گئے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ قائن نے جو ہے اپنے بھائی کو جو ہے وہ قتل کر دی، کیونکہ اس کا دل جو تھا وہ اپنے بھائی سے اس کے اندر نفرت آ گئی کہ خداوند نے اس کی قربانی کو کیوں قبول کیا ہے اور میری قربانی کو قبول نہیں کیا. تو یہ جو خون ریزیاں ہیں، جو قتل و غارت ہے، یہ انسان کے اندر پہلے اس کے دل میں یہ چیزیں جو ہیں وہ جنم لیتی ہیں. اس لیے اپنے دل کی ہمیں حفاظت کرنے کی ضرورت ہے. اور دیکھیں ذرا لوکا کا انجیلی بیان اس کا 18 باب اور اس کی 4 آیت. Gospel according to Luke chapter 18 verse 4. اس نے کچھ عرصہ تک تو نہ چاہا، لیکن آخر اس نے اپنے جی میں کہا کہ گو میں نہ خدا سے ڈرتا نہ آدمی کو پرواہ کرتا ہوں. تو یہاں پر ایک بیوہ کی اور ایک قاضی کی جو ہے مثال دی گئی ہے. تو بیوہ جو ہے وہ بار بار جا کر تو اس کہتے کہ میرا انصاف کر، تو وہ اس کو ستاتی ہے جا کے. تو جو قاضی ہے اس کا دل جو ہے وہ اس کی طرف مائل ہوتا ہے. آپ اگر پرسسٹنٹ ہوں گے ان یور پریئر، اگر آپ کا دل جو ہے وہ خداوند کے ساتھ ٹھیک ہوگا، اگر آپ دل سے دعا کریں گے تو خداوند جو ہے وہ آپ کی دعاؤں کا سنے گا. یہاں پر جو دعا میں پرسسٹنٹ ہونے کی مثال جو دی گئی ہے کہ ہمیں خداوند کے ساتھ جو ہے اپنے دل کو جو ہے وہ درست کرنا ہے. تو اگر آپ کا دل جو ہے وہ ٹھیک ہوگا، آپ کے دل سے یہ ساری چیزیں نکلتی ہیں. اچھی چیزیں بھی اچھے خزانے سے اچھی چیزیں نکلتی ہیں اور برے خزانے سے بری چیزیں نکلتی ہیں. آج اپنے ٹریئر پر، اپنے دل پر غور کریں کہ آپ کا دل جو ہے وہ کیسا ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں. دیکھیں جو ایک ہوتا ہے نا سیلف ڈسپشن، ایک ہوتا ہے کوئی آپ کو دھوکہ دیتا ہے تو وہ تو بڑی چلے جو ناپسندیدہ بات ہو، یار فلاں شخص نے دھوکہ دے دیا. لیکن اگر ہم اپنے آپ کو خود ہی دھوکہ دیں گے، سیلف ڈسپشن، کچھ لوگ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. کلام میں سکھاتا ہے کہ خدا نہ فریب دیتا ہے نہ وہ فریب کھاتا ہے. وہ خدا کس بات کو واجے جو آپ سے فریب کھا جائے یا فریب دے، وہ خدا نہیں ہو سکتا. انسان اپنے آپ کو دھوکہ دیتا رہتا ہے. ہم ایک وہ جسے کہتا ہے نا لیونگ ان فول پیراڈائز، ہم وہ احمقوں کی جنت میں جو ہے نا وہ رہ رہے ہوتے ہیں کہ اپنے آپ کو خود ہی دھوکہ دے جا. نہیں جی کچھ نہیں، پی لے کچھ نہیں ہوتا ہے، کچھ نہیں ہو رہا ہے. وہ ایک سے کیا ہوتا ہے جی، کچھ نہیں ہوتا. ایک کش لے لے جی، کچھ نہیں ہوئے گا. یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی باتیں ہیں. عزیزو، ٹرائی ٹو لیو ان ریئل ورلڈ، حقیقی دنیا میں رہیں تاکہ خداوند آپ کو برکت دے. میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو خداوند کے چرنوں میں لائیں، خداوند سے درخواست کریں. اور یہ ایک بڑی ٹیریبل سچویشن ہے، اس کو مذاق میں نہ لیں. جو ہیومن ہارٹ ہے اٹس ویری امپورٹنٹ. اگرچہ یہ گوشت کا ٹکڑا بھی ہے جس میں سے تمام جو بلڈ ہے وہ فلو کرتا ہے، لیکن آج میں یہ چاہتا ہوں، کہتے ہیں سیلف ایگزام، سیلف ڈسپشن ہے نا، ایسے سیلف ایگزامینیشن، سیلف ایگزامینیشن آف اوور اون ہارٹ. ہم ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں، ڈاکٹر ذرا میرا دل چیک کریں جی، میرا ذرا ویٹ چیک کر لیں جی، میرا بلڈ پریشر چیک کر لیں جی، میرا دل ذرا چیک کریے جی کیسا ہے جی، مضبوط ہے کہ نہیں ہے جی نا. آج آپ خود
اپنی تحقیق کیجیے. سیلف ایگزامینیشن آف اور آن ہارٹ. آنےسٹلی، آنےسٹی جو ہے نا از دا بیسٹ پالیسی. آنےسٹ ہوئیں اپنے ساتھ، دیانتدار ہوئیں اپنے ساتھ، اپنے آپ کو پرکھیے، دیکھیے. خدا تو دیکھتا ہی ہے، لوگ بھی دیکھتے ہیں، لیکن کئی دفعہ لوگ اپنے منہ کو بند رکھتے ہیں. نہیں، میں نے نہیں یہ بات کرنی. میں چرچ میں چرچ، لیکن میں اس کلیسیا میں منادی کر رہا تھا، اور میں نے اس بارے میں یہ بات کہی کیونکہ میں دیکھتا تھا کہ لوگ جب پاکشاہ لینے آتے تھے، بہت سارے مہربان جو ہیں وہ سامنے ڈور تھا اور اس میں سے مجھے نظر آ رہا ہوتا تھا کیونکہ لوگوں کی تو بیک ہوتی تھی، لیکن میں دیکھ رہا ہوتا تھا سامنے. تو وہ باہر کھڑے ہو کے کش بھی لگا رہے ہیں نا، اور پھر جب پاکشاہ ہونی، پہلے تو وہ وہاں پہ کھڑے ہو کے بال بنا رہے ہیں جناب، اور سگریٹ لگایا باہر بیٹھے ہیں. اندر چرچ ہو رہا ہے، باہر کھڑے ہیں جناب بھائی صاحب، اور ایک دوسرے گپے لگا رہے ہیں. اور جیسے ہی وہ دیکھنا وہ پاکشاہ شروع ہو گئی تو دو ایسے کر کے، اور جناب لو جی بھائی صاحب دو جی. میں نے خدا کے پاک کلام کی روشنی میں ان کو یہ کہا کہ خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ تم خدا کے پیالے اور شیاطین کے پیالے دونوں میں سے ایک کو چوز کیجیے، دونوں میں شامل نہیں ہو سکتے. منہ چو کٹا کٹا بو آ رہی ہے جس کی جی سگٹوں کی بو آ رہی ہے، اور لو جی بھائی صاحب دو جی کمیونین. ڈونٹ ٹرائی ٹو انسلٹ دا باڈی آف کرائسٹ. خدا کے گھر میں بھی آپ آ کے تو اگر ایسے حرکتیں کریں گے تو پھر کیا فائدہ ہے. تو میں نے جب اس بات کے لیے کہا کہ بھی آپ شیاطین کے پیالے اور خداؤں کے پیالے دونوں میں شریک نہیں ہو سکتے، ایک کو چن لیجیے. تو وہاں کے ایک بڑے عزیز عدل عزیز جو لیڈر تھے، اس کو میرے پاس گاڑی نہیں تھی، میرے گھر چھوڑنے کے لیے آ رہے تھے. کہتے بھائی صاحب آپ نے کیا لوگوں کی ججمنٹ شروع کر دی ہے، تو ایسے تو لوگ بھاگ جائیں گے، چرچ نہیں آئیں گے کیونکہ یہاں پہ سب کو یہ پرابلم ہے. میں نے کہا جی میری تو یہ رسپانسبلٹی ہے، یہ ڈیوٹی ہے کہ میں نے خدا کا پاک کلام بغیر آمیزش کے جو پیش کرنا ہے. تو کہتے نہیں جی ایسے تو پھر چرچ نہیں چلے گا. تو ان کی جو وائف تھی وہ ناراض ہوئی ان سے. انہوں نے کہا کہ بھائی ان کا کام ہے، آپ ان کو کرنے دیں، وہ پادری صاحب ہیں، تو آپ وہ تو کہیں گے لوگوں کو، تو آپ ان کو کیوں مجبور کریں کہ وہ ایسے نہ کہیں یا ایسی بات نہ کریں. میں آپ سے پیار کرتا ہوں، میرے سے وہ بٹر نہیں ہوتی ہے نا، مکھن نہیں لگایا جاتا میرے سے. جو خدا کا کلام کہتا ہے میں وہ بات کروں گا، چاہے آپ اس سے ناراض ہوں چاہے خوش ہوں. مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں، مجھے خدا کی خوشی ہونی چاہیے. ٹرائی ٹو لیو ان ریئل ورلڈ، حقیقی دنیا میں آئے. اور یہ جو نا ٹیریبل سچویشن جو ہے، ہیومن ہارٹ جو ہے، اس کے بارے میں سوچیں، اپنے دل کے بارے میں سوچیں. سیلف ایگزامینیشن، اپنا تجزیہ کیجیے، اپنا محاسبہ خود کیجیے. کوئی آپ کو کہے، کوئی آپ کو ایسے برا بھلا کہے، جب آپ پی کے بدتمیزی کریں اور پھر آپ کہیں سوری جی میں نشے میں تھا، مجھے ہوش نہیں تھی. اٹس ناٹ ایکسیپٹیبل. آپ ایسا کام ہی نہ کریں گے جس میں آپ بے ہوش ہو جائیں، یا آپ اپنے ہوش و حواس میں نہ رہیں، اور آپ کسی کے گھر میں جا کر یا کسی کے ساتھ آپ ایسی بدتمیزی کریں، کسی کی پارٹی کو سپوائل کریں، کسی کے ریلیشن شپ کو سپوائل کریں. ایسی باتیں درست نہیں ہیں. یہ وہ باتیں ہیں جو کہ آپ کو ناپاک کرتی ہیں. یور بیہیویئر، یور مائنڈ سیٹ، یور ایٹیٹیوڈ. تھنک اباؤٹ آل دیز تھنگس. may God bless you. خدا آپ کو برکت بخشے. آئیے ہم دعا مانگیں. خداوند تیرا شکر، تیری تعریف ہو کہ پیارا خداوند تو ہم سے پیار کرتا ہے، اور تو کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے. اے قدوس زندہ پاک خدا، ہمیں اپنا ڈر و خوف سکھا، اور وہ باتیں جو کہ خداوند تجھے ناپسند ہے، جن سے تجھے کراہیت ہے، خداوند ان باتوں سے ہمیں بچا. وہ باتیں جو کہ اندر سے نکل کر لوگوں کو خداوند خراب کرتی ہیں، ہمارے کردار کو خراب کرتی ہیں، ہماری سوچ کو آلودہ کرتی ہیں، خداوند ایسی تمام باتوں سے ہمیں بچا. خداوند ہمارے رویے کو
تو जानता है हमारे दिलों को, हमारी सोचों को तो जानता है। खुदा तो बड़ी बरकत दे। आज का तमाम दिन है खुदा तुम्हारे साथ हो। बीमारों को, खुदा लाचारों को तू संभाल, हमारे घरानों को बरकत दे। खुदा तू अपना डर खौफ हमारे दिलों में दे, बड़ी बरकत दे। यीशु के जिंदा जलाली और कदूस नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। खुदावन अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए। खुदावन आपके बदन, जान और रूह की हिफाजत करे। आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे करेगा। और हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शाकत अब से लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर के मुकद्दसीन के साथ होती रहे, आमीन। थैंक यू जी। खुदावन आप सबको बड़ी बरकत दे। कीप वॉचिंग बाइबल टीवी ग्लोबल, और आप खुद भी देखिए, अपने दोस्तों को, अजीजों को बताइए। और अगर खुदावन आपके मन में ये बात डालता है कि आप इस चैनल के लिए अपने दिलों को खोलें, तो आप जरूर अपने गिफ्ट जो है वो इस चैनल के लिए दें, ताकि हम इसको और ज्यादा बेहतर कर सकें। अभी जो आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन जो खत्म हो गया, तो बहुत सारे नए प्रोग्राम हमें बनाने हैं, इसको और ज्यादा बेहतर करना है। तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँगा अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करेंगे। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। खुश रहें और खुश रखें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।